پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قرآن ٹاپکس پہ تنویر کاظمی، سبق نمبر 14، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سبا سورہ 34 آیت نمبر 4 سے 9۔ اس لیے کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو بدلہ دے، یہی ہیں جن کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کے بارے میں ہمیں ہرانے کی کوشش کی ان کے لیے سخت درد دینے والے عذاب کی سزا ہے۔ اور ان لوگوں کو علم دیا گیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ جو قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ یقیناً حق ہے، اور اس اللہ کا رستہ بتاتا ہے جو غالب ہے، قابل تعریف ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ بھلا ہم تمہیں ایسا آدمی بتائیں جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم مر کر بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تم نئے سرے سے پیدا ہوگے۔ یا تو اس نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے یا اسے جنون ہے۔ بات یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور آفت اور پرلے درجے کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، کیا انہوں نے اس کو نہیں دیکھا جو ان کے آگے اور پیچھے ہے، یعنی آسمان اور زمین؟ اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھسا دیں یا ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں۔ اس میں یہ بندے کے لیے رجوع کرنے والی ہے، اس میں ہر بندے کے لیے جو رجوع کرنے والی ہے ایک نشانی ہے۔ یاسین سورہ 36 آیت نمبر 2 سے 9۔ قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے، اے محمد بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو، سیدھے راستے پر ہو۔ یہ قرآن غالب و مہربان کا نازل کیا ہوا ہے تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے باپ دادا کو خبردار نہیں کیا گیا تھا خبردار کر دو کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے اکثر پر اللہ کی بات پوری ہو چکی ہے، سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال رکھے ہیں اور وہ ٹھوڑیوں تک پھنسے ہوئے ہیں، تو ان کی گردنیں اکڑی ہوئی ہیں، اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی، پھر ان پر پردہ ڈال دیا تو یہ دیکھ نہیں سکتے۔ یاسین سورہ 36 آیت نمبر 59 سے 70۔ اور ہم نے ان کو یعنی اپنے پیغمبر کو شعر گوئی نہیں سکھائی، نہ وہ ان کو شایع ہی ہے، یہ تو محض نصیحت ہے اور صاف صاف قرآن ہے تاکہ اس شخص کو جو زندہ ہو خبردار کرے اور کافروں پر بات پوری ہو جائے۔ الصفات سورہ 37 آیت نمبر 35 سے 39۔ ان کا یہ حال تھا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو تکبر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بھلا ہم ایک دیوانے شاعر کے کہنے سے کہیں اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں؟ نہیں بلکہ یہی حق لے کر آئے ہیں اور پہلے کے پیغمبر کو سچا کہتے ہیں۔ بے شک تم تکلیف دینے والے عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو، اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے۔ صاد سورہ 38 آیت نمبر 65 سے 70۔ کہہ دو کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں، اور اللہ اکیلے اور غالب کے سوا کوئی معبود نہیں، جو آسمان اور زمین اور جو مخلوق ان میں سے ہے سب کا مالک ہے، غالب ہے، بخشنے والا ہے۔ کہہ دو کہ یہ ایک بڑی ہولناک چیز کی خبر ہے جس کو تم دھیان نہیں دیتے۔ مجھ کو اوپر کے مجلس والوں کا جب وہ جھگڑتے تھے کچھ بھی علم نہ تھا۔ میری طرف تو یہی وحی کی جاتی ہے کہ میں کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ الشورى سورہ 42 آیت نمبر 7 سے 9۔ اور اس طرح ہم نے تمہارے پاس قرآن عربی بھیجا ہے کہ تاکہ تم اس مرکزی شہر کے رہنے والوں کو اور جو لوگ اس کے ارد گرد رہتے ہیں ان کو خبردار کرو، اور انہیں قیامت کے دن کا بھی جس میں کچھ شک ہی نہیں خوف دلاؤ۔ اس روز ایک فریق بہشت میں جائے گا اور ایک فریق دوزخ کی آگ میں۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کو یعنی تمام انسانوں کو ایک ہی جماعت کر دیتا، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اپنے رحمت میں داخل کر لیتا ہے، اور ظالموں کا نہ کوئی یار ہوگا نہ کوئی مددگار۔ کیا انہوں نے اس کے سوا دوسروں کو کارساز بنا لیا ہے؟ سو کارساز تو اللہ ہی ہے، اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ الشورى سورہ 42 آیت نمبر 15 سے 17۔ اے نبی اس دین کی طرف لوگوں کو بلاتے رہنا، اور جیسا تم کو حکم دیا ہے اس پر قائم رہنا، اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا، اور کہہ دو
کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تم میں انصاف کروں۔ اللہ ہی ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے، جس کو ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ ہم کو ہمارے ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا، اور تم کو تمہارے اعمال کا۔ ہم میں اور تم میں سے کچھ بحث و تکرار نہیں۔ اللہ ہم سب کو اکٹھا کرے گا اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ جو لوگ اللہ کے بارے میں بعد اس کے کہ اسے مومنوں نے مان لیا وہ جھگڑتے ہیں، ان کے پروردگار کے نزدیک ان کا جھگڑا باطل ہے، اور ان پر اللہ کا غضب ہے، اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ ہی تو ہے جس نے سچائی کے ساتھ یہ کتاب نازل کی اللہ ہی تو ہے جس نے سچائی کے ساتھ یہ کتاب نازل کی، اور عدل و انصاف کی ترازو بھی۔ اور تم کو کیا معلوم کہ شاید قیامت قریب ہی آ چکی ہو۔ الشعراء الشورى سورہ 42 آیت نمبر 47 سے 48۔ ان سے کہہ دو قبل اس کے کہ وہ دن جو ٹلے گا نہیں اللہ کی طرف سے آ موجود ہو، اپنے پروردگار کا حکم قبول کر لو۔ اس دن تمہارے لیے نہ کوئی جائے پناہ ہوگی، اور نہ تم سے گناہوں کا انکار ہی بن پڑے گا۔ پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو ہم نے تم کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، تمہارا کام تو صرف احکام کا پہنچا دینا ہے۔ اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہو جاتا ہے، اور اگر ان کو انہی کے اعمال کے سبب کوئی تسختی پہنچتی ہے تو سب احسانوں کو بھول جاتا ہے۔ بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے۔ الزخرف سورہ 43 آیت نمبر 30 سے 31۔ اور جب ان کے پاس حق یعنی قرآن آیا تو کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے، ہم اس کو نہیں ماننے کے۔ اور یہ بھی کہنے لگے کہ یہ قرآن ان دونوں بستیوں یعنی مکیہ اور طائف میں کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہ کیا گیا۔ الاحقاف سورہ 46 آیت نمبر 7 سے 10۔ اور جب ان کے پاس ہماری صاف صاف آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کافر حق کے بارے میں، جب کہ وہ ان کے پاس آ چکا، کہتے ہیں یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے اس کو از خود گھڑ لیا ہے؟ کہہ دو اگر میں نے اس کو اپنی طرف سے بنایا ہو تو تم اللہ کے سامنے میرے بچاؤ کے لیے کچھ اختیار نہیں رکھتے ہو۔ وہ اس گفتگو کو خوب جانتا ہے جو تم اس کے بارے میں کرتے ہو، وہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے، وہی تو ہے بڑا بخشنے والا مہربان۔ کہہ دو کہ میں تو ایک انوکھا پیغمبر نہیں ہوں، اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وہی آتی ہے، اور میرا کام تو اعلانیہ خبردار کرنا ہے۔ کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو اور تم نے اس سے انکار کیا، اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ اس طرح کی کتاب کی گواہی دے چکا اور ایمان لے آیا تو تم نے سرکشی کی، تو تمہارے ظالم ہونے میں کیا شک ہے؟ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ محمد سورہ 47 آیت نمبر 1 سے 2۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اور جو کتاب محمد پر نازل ہوئی ہے اسے مانتے رہے، اور وہ ان کے پروردگار کی طرف سے برحق ہے کہ جس نے ان کے گناہ دور کر دیے اور ان کی حالت سنوار دی۔ الحجرات سورہ 49 آیت نمبر 1 سے 7۔ مومنوں کسی بات کے جواب میں اللہ اور اس کے رسول سے پہلے نہ بول اٹھا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سنتا ہے جانتا ہے۔ اہل ایمان اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کرو۔ اہل ایمان اہل ایمان اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو اسی طرح اس کے روبرو سے نہ بولا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ جو لوگ اللہ کے پیغمبر کے سامنے دبی آواز سے بولتے ہیں، اللہ نے ان کے دل کو تقوی کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے لیے بخشش و اجر عظیم ہے۔ اے نبی جو لوگ تم کو ہجروں کے باہر سے آواز دیتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں، اگر وہ صبر کیے رہتے
یہاں تک کہ تم خود نکل کر ان کے پاس آتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ تو بخشنے والا اور مہربان ہے۔ مومنو، اگر کوئی گناہ گار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کسی قوم کو نادانی سے نقصان پہنچا دو، پھر تم کو اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے۔ اور جان رکھو کہ تم میں سے اللہ کے پیغمبر ہیں، اگر بہت سی باتوں سے وہ تمہارا کہا مان لیں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو عزیز بنا دیا اور اس کو تمہارے دلوں میں سجا دیا، اور کفر و گناہ اور نافرمانی سے تم کو بیزار کر دیا۔ یہی لوگ راہ ہدایت پر ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔